بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی وظائف یوٹیوب چینل کے دیکھنے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ ان کا نام دنیا کے مشہور فاتحین اور حکمرانوں میں شامل تھا۔ ان کی سلطنت شام، عراق، فلسطین، جارڈن، حجاز، مصر اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین کو ان کی بہادری، رحم دلی اور فیاض یابی اور سخاوت کی بنا پر نہ صرف مسلمانوں بلکہ دوسری اقوام میں جیسے عیسائیوں، یہودیوں اور دوسرے غیر مسلم بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کے دربار میں صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین ایوب شیر کو ایوب بطور فوجی فرائض سر انجام دیا کرتے تھے۔ عماد الدین زنگی کے ایک غلام نے ان کو قتل کر دیا۔ عماد الدین زنگی کے 4 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے طاقتور نور الدین زنگی تھا۔ صلاح الدین کے والد اور چچا نے نور الدین زنگی کا ساتھ دیا۔ سلطان نور الدین زنگی بہت طاقتور اور مضبوط دماغ کے مالک تھے۔ وہ جنگ کرنا اور جنگ جیتنے کا گر جانتے تھے، اسی لیے اس نے بہت سارے علاقے فتح کیے اور ایک مضبوط سلطنت کے حکمران بن گئے۔ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب 1138 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں عراق کے سابق صدر صدام حسین پیدا ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی ایک کرد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ وہ ایک فوجی افسر تھے۔ وہ پہلے عماد الدین زنگی اور بعد میں سلطان نور الدین زنگی کی فوج میں افسر رہے۔ صلاح الدین ایوبی نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، بعد میں ایک مدرسے میں داخل ہو گئے اور صلاح الدین کو تعلیم کا بڑا ہی شوق تھا۔ وہ بہت کمال کی تلاوت کرتے تھے، ان کی آواز بہت پیاری تھی۔ اس طرح دربار میں تلاوت کا کمپٹیشن ہوا تو صلاح الدین ایوبی کی آواز سب کو پسند آئی۔ اسی طرح سلطان نور الدین زنگی سے ان کی ملاقات بھی ہو گئی اور یہیں سے کہانی شروع ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی فوج میں شمولیت اختیار کر لی اور اپنی قبولیت اور جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے جلد ہی سلطان نور الدین زنگی کی فوج میں افسر بن گئے۔ جب سلطان نور الدین زنگی نے مصر پر حملے کا حکم دیا تو اس وقت صلاح الدین ایوبی کے چچا اسد الدین شیر کو ایوب نور الدین زنگی سلطان کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ مصر کی فتح کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو مصر وائسرائے اور حاکم مقرر کر دیا۔ النوادر سلطانیہ کے مطابق صلاح الدین ایوبی مصر کے حاکم بنانے پر راضی نہیں تھے، مگر انہوں نے سلطان نور الدین زنگی کی اصرار پر یہ عہدہ قبول کیا اور عہدہ سنبھالنے کے بعد وہ مزید پرہیزگار بن گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تمام تر کوششوں سے ایک ایسی سلطنت قائم کی جو اپنے وقت کی سب سے طاقتور اور مضبوط سلطنت تھی۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب اللہ میاں نے مجھے مصر کی سلطنت عطا فرمائی تو میں سمجھ گیا کہ فلسطین بھی مجھے اللہ نے
دینا منظور کر لیا ہے، اور پھر سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی سلطان بن گئے۔ حکمران بنانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ بیت المقدس کو آزاد کروانا تھا۔